گئے ہیں انشاءاللہ، ابھی زیبی ممبر ہوں گے ان کے استقبال کے لیے. بس 2-3 شعر پیش کر دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ماتم شبیر رکا ہے نہ رکے گا، یہ ماتم شبیر رکا ہے نہ رکے گا، یہ ذکر شہ کرب و بلا ہوتا رہے گا، یہ ذکر شہ کرب و بلا ہوتا رہے گا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے. جتنا بھی اسے روکو گے یہ اور بڑھے گا، جتنا بھی اسے روکو گے یہ اور بڑھے گا. انہی اشعار کے ذیل میں ملتمس ہوا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وهو على كل شيء قدیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین. اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. والعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعبئ له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. یقینی طور پر جو معروضات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گی. اسلامی جنگوں کا پس منظر اور ان جنگوں میں علی کا کردار کیا ہے، اس عنوان کے تحت ہماری گفتگو ہو رہی ہے. کل اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اس کو جنگ بدر کہا گیا، اس حوالے سے گفتگو ہوئی. مجلس کا وقت مکمل ہو گیا تھا، بات مکمل نہیں ہوئی تھی. البتہ دونوں فوجیں میدان تک پہنچ چکی تھی، حملے شروع نہیں ہوئے تھے. اور آج وہی وقت آ گیا. اور میں پہلے ہی دن میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے تمام مجالس ایک دوسرے سے مربوط ہیں، لہذا وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے تشریف لائیں تاکہ کچھ چھوٹنے نہ پائے. اچھی بات ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ حضرات اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، اب بھی بعد میں بھی کام آتا رہے گا. مجھ سے کہا نہیں کہ میں کوئی پرچار کروں یا اعلان کروں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی کرتے رہنا چاہیے. چینلوں کو آپ سبسکرائب کریں تو اچھا ہے، فائدے ہیں. اچھا ہے کہ ادھر ادھر کے دوسرے چینلوں کو سبسکرائب کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے جو مذہبی چینل ہیں، اسلامیات سے متعلقین ہیں، خاص طور عزاداری سے متعلق ہیں، ایسے چینلوں کو سبسکرائب کریں. کبھی موقع ملے تو سن لیا کریں، دیکھ لیا کریں. کچھ نہ کچھ بھاگتے دوڑتے بھی باتیں اچھی کانوں میں پڑ سکتی ہیں جو کام آنے والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات.
کیا تھا کہ اس جنگ میں دونوں فوج کا اصلاً کوئی تقابل نہیں ہے. یعنی اگر آپ کمپیئر کریں تو کس اعتبار سے کریں کہ جہاں ایک طرف 1000 فوج، دوسری طرف صرف 313، ادھر 700 اونٹ، ادھر فقط 70 اونٹ، ادھر 300 گھوڑے، ادھر فقط 8 گھوڑے، 3 گھوڑے، ادھر فقط 3 گھوڑے، وہاں 300 ادھر 3. ان کے پاس تمام جنگی جو اسلحے ہوتے ہیں سب کچھ اس زمانے کے اعتبار سے سب کچھ تھے. ادھر فقط 8 تلواریں ہیں اور 6 فقط زرہیں جن کو پہن کر آدمی جنگ کرتا ہے فقط. اب بتائیے کہ کیا واقعاً یہ لوگ اس لائق ہیں کہ 1000 کی جنگ 1000 افراد کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں؟ کسی نے شعر کہا ہے، شعر آ گیا یاد کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو وہی مسئلہ ہے بالکل، اور یہ آج کے دور میں بھی ہوگا اور ہو رہا ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے. وقت ملے گا اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی. تو 1000 فوج تمام تر اسلحوں کے ساتھ، ادھر فقط 313 اور اسلحے بھی کچھ نہیں. جب میدان میں پہنچ گئے تو ایک دن پہلے پہنچ گئے، اب اگلے دن جنگ ہونی ہے. اور کچھ مسلمان حالانکہ یہ چاہ رہے تھے کہ قافلہ یہ ہمارا جو لشکر یہاں پر نہیں، یہاں روکا جائے اور وہاں روکا جائے، مگر رسول نے فرمایا کہ نہیں. جو زمین پکی زمین تھی ادھر مسلمانوں کا لشکر رکا، اور جب کافروں کا لشکر پہنچا ہے تو وہ اس جگہ پر جہاں ریتیلی زمین تھی. قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو بھی بھیجا تھا اور ہم نے مدد کی تھی. تو اللہ نے جو مدد کی ہے اس میں سب سے پہلی مدد یہ ہوئی کہ رات میں تیز بارش ہوئی، اور اس بارش کی وجہ سے جو ادھر کا علاقہ تھا جدھر مسلمان تھے وہاں تو بارش ہونے کے بعد پانی بہہ گیا، مگر جو دوسری طرف کا جو ایریا تھا جہاں پر کافر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سب کیچڑ ہو گئی. وہ پانی بہت تیز بارش ہوئی تو وہاں سب کیچڑ ہو گئی. حد یہ ہے کہ جنگ کی جو مشق ہوتی ہے وہ مشق تک نہیں کر پائے، وہ لوگ ریسل بھی نہیں کر پائے کفار میں سے جو پانی طرح بھرا ہوا تھا. تو ایک تو اللہ نے یہ مدد کی پہلے ہی. دوسرے یہ کہ پانی اگرچہ کنواں موجود تھا، رسول اللہ نے سب سے پہلے جا کر جب یہ معلوم ہو گیا کہ 1000 کا لشکر ہے، اتنے اونٹ ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، سب کچھ معلوم کر لیا جو کل میں بیان کر چکا، تو رسول اللہ نے ادھر کنویں کے پاس جا کر ایک حوض قائم کی، ایک حوض تو پانی یہاں سے وہاں تک جاتا رہے اور مسلمان تاکہ پانی ادھر حوض سے لیتے رہیں، پیتے رہیں، یا جانور وغیرہ کے کام آتے رہے. رسول اللہ نے ایک حوض بھی بنوائی. اب جو بارش ہوئی تو اس کا فائدہ بھی ہوا. حالانکہ رات میں کئی لوگ ایسے تھے کہ جن پر غسل واجب ہو گیا تھا، مسلمانوں کے لشکر کی بات کر رہا ہوں میں، مگر جب بارش ہوئی تو اللہ نے انتظام کیا کہ پانی کا انتظام اور زیادہ ہو گیا. تو جن لوگوں پر غسل واجب ہو گیا تھا انہوں نے غسل کر لیا اور جنگ کے لیے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ طیب و طاہر بنا لیا. یہ بھی اللہ کی مدد ہے. اب جب صبح ہوئی اور جنگ کا نمبر آیا ہونے کا کہ جنگ شروع ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے رسول اللہ نے جو انصار تھے، جو مدینے کے افراد، ان کے سامنے تقریر کی. جو معاہدہ تھا وہ تو یہ تھا جو کل میں نے عرض کیا کہ مدینے والوں نے کہا کہ ہمارے جسم میں اگر ایک قطرہ بھی بوند کا جب تک رہے گا ہم آپ کی نصرت کریں گے مدینے میں رہتے ہوئے. کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوگی، کوئی غضب آپ کو نہیں پہنچے گی. مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت مدینے سے باہر تھے. معاہدہ جو ہوا تھا وہ تو مدینے کا تھا، بھلے ہی زبانی ہی صحیح جو لوگوں نے کہا تھا وہ تو مدینے میں کہا تھا، اور اب ہے مدینے سے باہر.
تو رسول اللہ نے چاہا کہ ذرا ایک مرتبہ ان سے پھر بات کر لیں اس موضوع پر کہ بھائی تم نے جو کہا تھا وہ تو مدینہ کے حوالے سے کہا تھا، اس وقت ہم مدینے سے باہر ہیں، اب کیا ارادہ ہے؟ تو انصار نے کہا کہ جناب کیا بات کر رہے ہیں آپ یا رسول اللہ، وعدہ ہے تو وعدہ ہے، یہ لفظوں کا کھیل نہیں ہے کہ یہاں مدد کریں گے اور وہاں مدد نہیں کریں گے، ہم ایسے مدد کریں گے کہ اگر آپ آگے آگے ہیں اور آپ کہیں ہم ایسی جگہ پر بھی لے جائیں کہ آگے ہمیں ظاہراً نظر آ رہا کہ سمندر، تب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹائیں گے اپنے قدم، چاہے ہم سب ڈوب جائیں مر جائیں، کچھ بھی ہمارے ساتھ سلوک ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے آپ کی بیعت کی لیے کلمہ پڑھا ہے، آپ کو نبی مانا ہے تو نبی مانا ہے دل و جان سے۔ رسول اللہ مطمئن ہو گئے اور لوگ حیران اس بات کے تھے کہ خود یہ لوگ جو خاص طور سے مدینہ کے افراد تھے وہ بھی حیران تھے، بھلے کلمہ پڑھ چکے تھے، بھلے ہی نبی کو نبی مان چکے تھے، مگر وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا۔ ذرا توجہ کیجیے گا کہ ایک طرف اتنا بڑا لشکر موجود ہے، تمام اسلحے موجود ہیں، اور یہاں کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود رسول اللہ کے چہرے پر ذرہ برابر بھی شکم نہیں تھی کہ کیا ہوگا۔ پروردگار عالم نے پہلے خبر دی اور رسول اللہ نے تقریروں میں بھی کہا تھا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور لوگ یہی دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے، اور لوگوں نے دیکھا کہ واقعی رسول اللہ ایک اونچائی پر جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں جنگ کا عام طور سے کسی بھی جنگ میں آپ دیکھیں رسول اللہ خود میدان میں نہیں گئے، رسول اللہ صرف پہلے جو کچھ جنگی جو کس طریقے سے پلاننگ ہے وہ سب بتا دیا، کیسے کرنا ہے، کس کو لڑنا ہے، کس کو جانا ہے، کس کو کب جانا ہے، وہ سارے کام نبی کے ہوتے تھے، لیکن خود میدان میں اسلحہ لے کر تلوار لے کر نہیں جاتے تھے۔ جنگ بدر میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو اب تقریر ہو چکی ہے، وعدہ ہو چکا ہے انصار کی جانب سے، اور اب سب سے پہلے جو ہوا، سب سے پہلے جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ اس طریقے سے کہ دو انصاری ہی ہیں، ان کے نام حالانکہ میں لکھ کے بھی لے کر آیا ہوں مگر میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ بیچارے حوض کے اوپر جو وہاں جو نبی نے جو حوض بنائی تھی ان حوض کے پاس جا کر وہ پانی پی رہے تھے، اور مشرکین نے ادھر سے تیر چلا دیے، اور تیروں کی وجہ سے وہ دونوں مسلمان شہید ہو گئے، انہوں نے بیچاروں نے جنگ بھی نہیں کی، تو پانی پی رہے تھے حوض کے پاس، وہ ادھر لشکر سے انہوں نے تیر شروع کیا، تیر مارے، اور انہی تیروں کی وجہ سے یہ دو آدمی شہید ہو گئے۔ اصل جنگ کی ابتدا ہوئی ہے اس طریقے سے دو مسلمانوں کے شہید ہونے سے۔ اب اس کے بعد دو آدمیوں کے شہید ہونے کے بعد ان کے ہاتھ جنازے اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیے گئے۔ اب انہیں مشرکین میں سے تین آدمی سب سے پہلے نکل کر آتے ہیں، اور ان تینوں آدمیوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے کے لیے آپ بھیجیے، چونکہ یہ لوگ فل کانفیڈنس میں تھے کہ ہم جیتیں گے، سب کچھ موجود تھا ان کے پاس، تو یقین ہو رہا تھا ان کو کہ ہم جیتیں گے۔ تو سب سے پہلے کفار کے لشکر میں سے تین آدمی آئے۔ کون آ سکتے ہیں یہ تین آدمی، اور ادھر سے کون ہو سکتے ہیں تین، اور ان کی مانسکتا، ان کی ذہنیت کیسی تھی ذرا اس کو بھی سمجھیے آپ۔ جو یہ تین آدمی آئے ہیں ان تین آدمیوں میں سے ایک آدمی، تاریخ نے اس کا نام بتایا، رشتہ بھی بتا دوں گا میں، اس کا نام بتایا عتبہ، عتبہ بھی پڑھا جاتا ہے، عتبہ عتبہ دونوں کہتے ہیں، عتبہ، دوسرا اس کا بھائی شیبہ، اور تیسرا اس کا خود کا بیٹا جس کا نام تھا ولید۔ دوسرا اعتبار سے بتا دو، ہندا کا نام تو سنی رکھا آپ نے، جانتے ہیں نا ہندا کون ہے، یا اور دوسرا اور آسان کر دوں، ایک ہے معاویہ کا نانا، اس طرح سے آسان ہو جائے گا سمجھنے کے لیے، ایک ہے مانی عتبہ معاویہ کا سگا نانا، دوسرا جو شیبہ ہے یہ نانا کا سگا بھائی، اور تیسرا جو ولید ہے یہ معاویہ کا سگا ماموں۔ یہ تین آدمی ابتدا میں آئے ہیں لڑنے کے لیے۔ ان کو ابو جہل نے کہا کہ چلو، سب سے پہلے تم چلو، تم سردار تھے یہ لوگ بھی۔ تو یہ عتبہ جو تھا اس کا سر بہت بڑا تھا، اب جنگ میں جانے کے لیے سر پر خون رکھا جاتا تھا۔ اگر آپ کی سیریل وغیرہ میں جنگیں وغیرہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں دیکھیں گے آپ کو اس میں نظر آئے گا سر پہ، تاکہ تلوار پڑے تو سر نہ کٹے یا سر نہ پھٹے، تو اس کے لیے سر پر ایک خون رکھا جاتا تھا۔
اس کے پاس وہ نہیں تھا اور سر اس کا بڑا تھا، تو یہ کہ تم دے دو اپنے سب سے، وہ جیسے ہیلمٹ مانگ رہا ہو تو اس طریقے سے وہ ہیلمٹ ذرا مانگنے لگا کہ تم دے دو تاکہ تمہارا آ جائے، تو لوگوں کے ٹرائی کر رہا تھا۔ اسی وقت انہیں مشرکین کے لشکر میں سے ایک شخص جو نہایت بدتمیز لڑکا تھا، بد اخلاق تھا، اس نے قسم کھائی سب کے سامنے اور کہتا میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمانوں کی وہ جو حوض ہے میں جا رہا ہوں دیکھو، اور اس حوض سے جا کر پانی پیوں گا، یعنی یہاں کنویں سے پانی نہیں پی رہا ہے، اپنا پانی نہیں پی رہا ہے، کہتا ہے کہ میں جا کے وہاں سے اس حوض سے پانی پیوں گا اور بعد میں اس حوض کو توڑ دوں گا تاکہ مسلمان یعنی پانی نہ پی سکے۔ یہ یہاں سے قسم کھا کر چلا، ابھی تک یہ تینوں آدمی ابھی تک نہیں نکلے ہیں۔ تو جب اس کو خول نہیں ملا تو آخر میں کسی نے کہا نا کپڑا ہی باندھ لو، تو کوئی چادر وادر ملی، جب تک وہ چادر ہی باندھ رہا تھا کیونکہ سر پہ خول تو کسی کا آ نہیں رہا تھا، مگر یہ لڑکا نکل گیا یہاں سے کہ جا کے پانی پیوں گا، اور جیسے حوض سے قریب گیا مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی سازش رچ کر آیا ہے، یہ کچھ اس کی نیت صاف نہیں لگ رہی ہے۔ تو جناب حمزہ فوراً اٹھے اور تیزی کے ساتھ گئے اور جا کر جناب حمزہ نے اس کے پر جو وار کیا تو تلوار اس کے پنڈلی پر لگی، اس لڑکے کی پنڈلی کٹ گئی۔ جب پنڈلی کٹ گئی، مگر دیکھیے آپ بد اخلاقی دیکھیے اور کس طرح کی ذہنیت، تو گھوڑا یعنی جب مار دیا وہ تو آگے بڑھ گیا اس طریقے سے گھوڑا، اور یہ رگڑتا گھسٹتا آخر میں اس حوض تک پہنچ گیا، اور جو اس نے قسم کھائی تھی اپنی قسم پوری کی اور اپنے آپ کو آخر میں اس حوض میں گرا دیا۔ آخر میں واپس جناب حمزہ آئے اور اس کو اس حوض ہی میں قتل کر دیا، یہاں پر اس کو مار دیا، یہیں پہ ختم واصل جہنم کر دیا۔ تو آپ پہلے سلمان پڑھ لیجیے، اب ایک دشمن مر گیا۔ تو اب تک تو یہ ویسے ہی مسئلہ تھا، اب اصل جنگ شروع ہو رہی ہے، اب کہ تین آدمی نکل رہے ہیں، معاویہ کا نانا کا بھائی، وہ بھی نانا ہی سمجھیے، معاویہ کا ماموں، ہندا کا باپ، اس کا چچا اور اس کا بھائی، تو یہ تین آدمی نکلے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، اور تینوں اپنے اعتبار سے بہادر مانے جا، بہادر یعنی بس بدماش سمجھ لو، گنڈے سمجھ لو، کیا بہادر کو، تو یہ اس قسم کے آدمی تھے، دادا گیری کر رہے تھے، مکے میں کرتے تھے یہ۔ اب ان لوگوں نے جیسے یہ تینوں نکلے اور انہوں نے آنے کے بعد رسول اللہ سے فرمایا کہ ہمارے مقابلے کے لیے بھیجیے، تو مقابلے کے لیے کس کو آنا ہے یہ رسول اللہ کا انتخاب کرنا تھا، کس کو بھیجنا ہے، کب بھیجنا ہے، مگر فوراً سب سے پہلے وعدے کے مطابق، معاہدے کے مطابق سب سے پہلے انصار سے 3 لڑکے اٹھے، یعنی مدینے والے، انہوں نے وعدہ کیا تھا نا پہلے ہمیں، تو جلدی سے یہ 3 لڑکے اٹھے، 3 آدمی انصار میں سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے، اور جیسے ہی یہ میدان میں گئے تو اب ان تینوں نے کہا کیا محمد، کیا جنگ کی جو رسم ہوتی ہے اس سے بھی ناواقف ہو، بھول گئے، عربوں کا دستور کیا ہے بھول گئے، جانتے نہیں مکے کا کیا قاعدہ قانون ہے بھول گئے، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے سامنے ہمارا مقابل خاندانی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے آپ کی ذہنیت، یہ مرنے کو تیار ہے، ابھی اور کی بات آگے آئے گی، کہہ رہے خاندانی ہونا چاہیے، یہ گمنام یہ کون آ گیا، اسی لیے عربوں میں جب جنگ ہوتی تھی تو وہ رجس پڑھا کرتے تھے، میں کون ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں شجاع فلاں بہادر۔ اگر کوئی گمنام ہوتا تھا تو کہتے تھے یہ کون ہے، یہ نہیں ہے، اس سے نہیں ہم لڑیں گے، یعنی وہ مقابلہ ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سامنے والا بھی، اس کو مار کے کیا کرنا ہے، تو کہنے لگے کیا بھول گئے، اور ان سے کہا تم جاؤ، ہم تم سے نہیں لڑیں گے۔ اب رسول اللہ نے فوراً کہا 3 آدمی ان کے مقابلے میں، کہا تمہیں خاندانی چاہیے نا، تو ٹھیک ہے اب تمہارے مقابلے ہم خاندانی بھیج رہے ہیں۔ تو وہ خاندانی کون تھے؟ سب سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا یا علی قوم، علی تم کھڑے ہو جاؤ، حمزہ قوم تم کھڑے ہو جاؤ، عبیدہ ابن حارث تم کھڑے ہو جاؤ۔ 3 آدمی کھڑے ہوئے خاندانی، 3 کون کون ہیں؟ ایک رسول اللہ کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب،
دوسرے رسول اللہ کے خود کے اپنے چچا جناب حمزہ علیہ السلام، تیسرے عبیدہ ابن حارث جو یہ بھی رسول اللہ کے چچا زاد ہی بھائی تھے، عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، یہ سمجھیے، تو یہ بھی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہی تھے۔ یہ تینوں رسول نے فرمایا تینوں اٹھ جائیے۔ اب ادھر بھی 3 آدمی، ادھر بھی 3 آدمی، اچھا ادھر بھی تینوں کی عمریں برابر نہیں ہیں، ادھر بھی تینوں کی عمریں برابر نہیں ہیں۔ جناب حمزہ کی عمر رسول اللہ کی عمر تقریباً سیم تھی۔ جناب حمزہ رشتے میں چچا ضرور تھے مگر عمر کے اعتبار سے تقریباً سیم عمر تھی، ہم عمر تھے رسول اللہ کی۔ مولا کائنات آپ جانتے ہیں کہ 30 سال چھوٹے ہیں، تو سب سے جوان جناب امیر المومنین ہی تھے، اور ان تینوں میں سب سے زیادہ عمر رشتے کے اعتبار سے بھلے ہی بھائی لگتے تھے مگر تینوں میں سب سے زیادہ عمر بلکہ رسول اللہ سے بھی بڑے تھے۔ کون؟ جناب عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، یہ رسول اللہ سے بھی بڑے تھے عمر، یعنی ان تینوں میں تو بڑے تھے، رسول سے بھی بڑے تھے، تینوں کو بھیجا۔ اب کون کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ مولا کائنات ادھر جوان ہے تو مولا کائنات کے مقابلے میں ولید ہے، ادھر اس کے اعتبار سے ولید کم عمر تھا، جوان تھا، تو ادھر مولا کے مقابلے میں ولید ہے، جناب حمزہ کے مقابلے میں آیا ہے شیبہ، اور جناب عبیدہ کے مقابلے میں آیا ہے عتبہ۔ یہ ہوا، اور نیچے ادھر سے بھی لشکر دیکھ رہا ہے، ادھر سے بھی لشکر دیکھ رہا ہے، یہ میدان میں بیچ میں ہے اور دونوں جانب سے تلوار چل رہی ہے۔ کیا امید ہے سب سے پہلے کس نے کس کو قتل کیا ہوگا؟ اتنا تو یقین ہونا ہی چاہیے آپ کو، سب سے پہلے جو میدان میں لاش گری وہ مولا کائنات کے وار سے ولید واصل جہنم ہوا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی ولید کی لاش سب سے پہلے گر گئی۔ ابھی دونوں میں تلواریں چل رہی ہیں، حالانکہ ان دونوں چاروں میں ادھر بہت زیادہ زحمت جناب حمزہ کو بھی نہیں ہوئی، اور دوسرے نمبر پر جناب حمزہ نے کام تمام کر دیا شیبہ کا بھی، مگر چونکہ وہ عمر میں بڑے تھے عبیدہ، تو عبیدہ کے ساتھ جنگ چلتی رہی عتبہ کی، وہ بھی تلوار چلانے میں ماہر تھا، لہذا عتبہ اور جناب عبیدہ ان کی تلوار چلتی رہی، یہاں تک کہ عتبہ نے جو وار کیا جس سے جناب عبیدہ زخمی ہو گئے، مگر وہ وہ بھی زخمی ہو گیا، یہ بھی زخمی ہو گئے، عبیدہ بھی، دونوں زخمی ہو گئے، مگر جب تک تو مولا اپنا کام کر چکے تھے، مولا گھوم کے ادھر سے آئے اور بچا کچا کام وہ مولا نے پورا کر دیا، اور اس طریقے سے عتبہ کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ اب یہاں سامنے تین لاشیں اس وقت میدان میں پڑی ہوئی تھی، اور مسلمان جوش میں نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد صلی علی محمد۔ اب دونوں نے، مولا کائنات نے، جناب حمزہ نے عبیدہ کو اٹھایا، وہ زخمی ہو گئے تھے اور اچھے خاصے زخمی ہو گئے تھے، بلکہ اسی جنگ کے سمجھ لیں چند روز کے بعد ہی جناب عبیدہ شہید ہو گئے تھے، مگر یہاں میدان میں شہید نہیں ہوئے، اس وقت شہید نہیں ہوئے میدان میں، مگر اسی زخموں کی بنا پر جناب عبیدہ شہید۔ جب اس وقت یہاں سے دونوں لے کر گئے اور وہاں میدان سے باہر جب گئے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، تو سب سے بڑی ٹینشن جو تھی جناب عبیدہ کو وہ یہی تھی، نمبر 1 یہ کہ میں اس کو قتل نہیں کر سکا، جو مقصد کے لیے میں گیا تھا، ٹھیک ہے وہ قتل ہو گیا مگر صرف میرے ذریعے قتل نہیں ہوا، تو ایک تو یہ مسئلہ، اور دوسرے یہ کہ میں خود شہید نہیں ہوا، بھائی زخمی بچ کے آ گیا تو نہ تو میں قتل کر سکا اور نہ میں شہید ہو سکا، تو میں محروم رہ گیا، تو یہ فکر تھی ان کو۔ اور جس وقت گئے رسول کی خدمت میں تو سب سے پہلا سوال جناب عبیدہ نے رسول اللہ سے یہی کیا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے شہیدوں والا اجر نہیں ملے گا، کیوں میں تو زخمی ہو کر آ گیا؟ تو رسول نے فرمایا نہیں عبیدہ، اللہ یقینی طور پر آپ کو شہیدوں والا اجر ہی عطا کرے گا، اور وہ حقیقت میں اسی زخم کی بنا پر شہید بھی ہو گئے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے۔ یہ پہلا حملہ تھا،
ان تینوں کے قتل کرنے کے بعد یا قتل ہونے کے بعد وہیں سے حوصلے پست ہونے لگے تھے مشرکین کے، اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہونے لگے تھے وہیں سے کہ تین ہی ہمارے اتنے نکل گئے۔ اب رسول اللہ کو پتہ یہ چلا کہ کفار و مشرکین اپنے ساتھ ایک بہت بڑا پہلوان تھا مکے کے اطراف کا، جس کو یہ کرائے پہ لے کر آئے تھے۔ میں نے کل وہ لفظ استعمال کیا تھا تو وہی پھر استعمال کر رہا ہوں، کرائے کے بھی بھاڑے کے بھی جایا کرتے تھے جنگجو، چلو ہمارے ساتھ مال غنیمت ملے گا، مار کے آئیں گے، انہیں پیٹ کر آئیں گے تمہارے، تو آ جاتے تھے، کچھ پیسے بھی مل جائیں گے، جو لے کے جا رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ کچھ نہ کچھ دے گا بھی، وہ بھی مال غنیمت ملے گا وہ بھی۔ تو ایک بہت ہی بہادر مانا جاتا تھا، فنکار مانا جاتا تھا اپنے یعنی جنگ کے معاملات میں، جو جنگ کے جو حربے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کا نام ہے نوفل۔ رسول اللہ کو پتہ چلا کہ کفار یعنی مشرکین اپنے ساتھ نوفل کو بھی لے کر آئے، تو رسول اللہ نے دعا کی کہ پروردگار تمام مسلمانوں کو نوفل سے محفوظ رکھنا۔ جس وقت رسول اللہ دعا کر رہے تھے تو یہ دعا مولا نے سن لی تھی، یہ دعا مولا نے سن لی تھی کہ رسول اللہ کو جو ٹینشن ہے، بہت بڑی ٹینشن ہے اس نوفل سے کہ نہ جانے کتنوں کو قتل کرے گا، کیا کرے گا، کیونکہ معلوم تھا کہ بڑا بہادر مانا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے دعا کی اور وہ دعا سن لی مولا تاک میں لگ گیا کہ پہلے اسی کا کام تمام کروں گا۔ تو پہلے تو یہ 3 آدمی قتل ہو گئے، اس کے بعد جو دوسرا جو حملہ ہوا ہے نا، اس دوسرے حملے میں تو اب جو ہے وہ 1 by 1 مسئلہ نہیں ہے، ایک مقابلے میں نہیں آتا۔ ہمیشہ جنگ میں یہی ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی تو سب سے پہلے ایک کے مقابلے میں ایک، اور وہ رجس پڑھ رہا بھیجو میرے سامنے، اب اس کے سامنے ایک آ رہا ہے یا 2 آ رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد مل جل کے ایک ساتھ حملہ کرو، جو جس کے سامنے آ جائے مارو۔ تو جب دوسرا جو حملہ ہوا تو سب سے پہلے مولا کائنات اسی نوفل کے پیچھے لگے اور گئے ڈھونڈ کے سب سے پہلے اسے مارا، اور مارنے کے بعد پھر دوسروں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ تلاش کر رہے ہیں، اونچائی پہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو مولا نے آواز دیا رسول اللہ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں نوفل کا۔ رسول سے فرمایا مولا نے یا رسول اللہ اس کا کام تو میں بہت پہلے کر چکا، وہ تو سب سے پہلے اسی کا کام میں نے تمام کر دیا تھا۔ تب رسول اللہ نے اطمینان کی سانس لی، الحمدللہ تیرا پروردگار شکر ہے کہ اس سے تو نے میرے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھا ہے۔ صلوات پڑھیے پھر سے۔ یہ جنگیں آپ پڑھیں اور سنیں اور اپنا حوصلہ بڑھائیں اور فخر کریں کہ آپ نے اپنے رہبر کس کس کو چنا ہے، آپ کے قائد کیسے لوگ ہیں۔ ہمیشہ فخر کیا کریں گے، الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا، ایسی قوم میں پیدا کیا کہ ہمارا کوئی بھی رہبر، کوئی بھی لیڈر، کوئی بزدل نہیں۔ جتنا فخر کریں اتنا کم ہے۔ اب جب آمنے سامنے کی جنگ ختم ہو گئی، اب یہ اکٹھی جنگ ہو رہی ہے، تو اب تاریخ نے بتایا کہ اس جنگ میں دوسرے حملے میں جو مولا کائنات نے قتل کیے ہیں، اس میں ایک ہی حملے میں اس اکیلے میں، یعنی واپس نہیں آئے پھر پلٹ کر، قتل جو تلوار جو چلی مولا کی، 24 سال کے جوان ہیں، 24واں سال ہے بلکہ، تو 24ویں سال میں جو مولا نے جو تلوار چلائی، اصلاً تو لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ علی کتنے بڑے بہادر کا نام ہے، کیونکہ اصل تو میدان جنگ میں کبھی گئے نہیں تھے، اور آج جو علی نے تلوار چلائی، ایک حملے میں مشرکین مکہ کے 18 سرداروں کو واصل جہنم کیا، 18 سرداروں کو۔ صلوات پڑھیے۔ اور یہ 18 کے 18 سردار ایک سے بڑا جو نام ہی مانے جاتے ہیں، ایسے 18 سرداروں کو ختم کر دیا۔ کوئی بہت دیر تک جنگ نہیں چلی، ابھی آمنے سامنے جنگ چلی، کون کس کو قتل کرے، کون کس کو مارے۔ جس وقت جنگ ختم ہوئی ہے تو چونکہ بہت سارے لوگ قتل ہوئے، قتل ادھر سے بھی ہوئے، بتاؤں گا کتنا قتل ہوئے۔
اللہ نے سورہ انفال میں بھی دیکھی اور دوسرے مقام پر بھی موجود ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا. تو فرشتے بھی آئے, اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو یہ فرشتے جو لڑ رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے, یہ مسلمانوں کے لشکر کو نظر نہیں آ رہے تھے, کفار کو نظر آ رہے تھے, ادھر نظر نہیں آ رہے تھے. ادھر سمجھ رہے تھے کہ یار یہ کون سی فوج آ گئی جو ہم مسلمان نہیں دیکھ رہے ہیں, مگر یہ نظر آ رہا ہے ان کو سامنے کہ گھوڑوں پر سوار ہے, تلوار چل رہی ہے, ہم وار کر رہے ہیں تو ان پر لگتا نہیں. اور لیکن اس کے باوجود ان 1000 میں سے 70 مشرک قتل ہوئے. 70. ان 70 میں سے 35 اکیلے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قتل. 35 میں سارا لشکر, 35 میں ساتھ میں فرشتے بھی شامل ہیں, اور 35 اکیلے علی نے قتل کیے. اور دنیا نے لکھا نہیں 50% نہیں, 50% سے پلس, چونکہ 36ویں میں جو جناب عبیدہ نے جس کو زخمی کر دیا تھا, یعنی عتبہ, چونکہ اس کو بھی قتل کیا, شریک اس میں بھی ہوئے, تو مولا کائنات نے 35 کو قتل کیا, 36ویں میں بھی شریک ہوئے. تو اس طریقے سے 50% سے زیادہ اکیلے علی نے قتل کیے. اب 70 تو یہ قتل ہو گئے, اور 70 یہ اسیر بھی ہوئے. بعد میں اسیر جو کیے گئے وہ بھی 70 ہی تھے. مسلمانوں کی طرف سے کتنے قتل ہوئے؟ ان 70 کا 20% کتنا بنا؟ 14. صرف 14 مسلمان قتل ہوئے, صرف 14 مسلمان. اور اس میں کیسے کیسے قتل ہوئے ہیں؟ 2 تو وہ قتل ہو گئے جو حوض پر شروع میں قتل ہو گئے تھے, جو بیچارے جنگ ہی نہیں کر پائے, وہ قتل ہو گئے. ایک صاحب وہ ایسے قتل ہوئے کہ رسول اللہ نے جس وقت تقریر کی اور تقریر میں بتایا کہ واقعاً اگر کوئی شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے, رسول اللہ نے تقریر کی, تو تقریر کرنے میں رسول اللہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جائے تو اس کی جزا کیا ہے, قتل کر دے تو اس کو کیا اجر و ثواب ملے گا. اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, وہ کھجور کھا رہا ہے, اور کھجور کھاتے کھاتے اس نے سنا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی پوری طاقت و قوت و توانائی کے ساتھ واقعاً میدان میں جائے, واقعاً وہ جنگ کرے اور صبر و استقامت کے ساتھ جنگ کرے, قتل ہونے کے لیے نہیں, جہاد کرے قتل کرنے کے لیے, لیکن اگر وہ واقعاً قتل ہو جاتا ہے تو ادھر وہ قتل ہوا, جنت واجب, وہ فوراً جنت میں جائے گا. اس انصاری نے سنا کہ اگر قتل ہو جائے, پورے جوش جذبے کے ساتھ جا رہا ہے, جنگ کر رہا ہے, فوراً جنت میں. وہ یقین تھا اسے رسول اللہ کے اوپر کہ اگر بھائی جان دینا اتنا آسان نہیں ہے, ذرا سمجھیے آپ. لیکن کس طریقے کے لوگ تھے کہ ادھر اس نے سنا کہ اگر قتل ہو گیا جنگ کرتے کرتے تو فوراً جنت میں. تو جو کھجور کھا رہا تھا فوراً پھینک دی, ارے کہنے لگا بس چھوڑو, اور فوراً تلوار اٹھائی اور ٹوٹ پڑا, بڑھ گیا, اور جا کے جنگ کرنا شروع کی. تو اپنے اعتبار سے تو وہ جنگ کر رہا تھا, مگر کب تک جنگ کرتا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بیچارہ شہید ہو گیا. تو 14 میں ایک وہ بھی ہو گیا. یعنی اس نے پھر یقین کے ساتھ کہ اگر قتل ہو گیا تو میں جنت میں جاؤں گا, قتل ہو گیا گیا, قتل ہو گیا جہاد کرتا کرتا, اور یقین ہے اور واقعاً وہ شخص جنتی ہے. تو خدا اور رسول فرما رہے ہیں, تو یقیناً اس نے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے جنگ اپنے اعتبار سے تو اس نے جہاد کیا. قتل ہو گیا ٹھیک ہے, اگر قتل نہیں بھی ہوتا, آئے گی مثال, ابھی وہ بھی تم پہلے سلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات. تو اس طریقے سے بھی قتل ہونے والے تھے ان 14 افراد میں. اور بھی کئی اس طریقے کے واقعات ملتے ہیں, لیکن کفار و مشرکین کی جانب سے جو قتل ہوئے, اور کئی اہم لوگ جو تھے جو قابل ذکر ہیں کہ جو قتل ہوئے, میں ان میں سے ایک نام بتا رہا ہوں. میں نام 1-2 لکھ کے بھی لے کر آیا تھا, اور اس میں آپ دیکھیں کس طریقے سے. مثال کے طور پر ایک اہم نام جو سردار ہے,
میں نے کل بتایا تھا نا، دو قافلے ہیں، ایک قافلہ وہ ہے جو تجارت والا، اور دوسرا قافلہ وہ ہے جو اصلی لشکر۔ دونوں کا سردار کون ہے؟ ایک کا سردار جو وہ تجارت والا تھا اس کا سردار ہے ابو سفیان، اور اس کا جو سردار ہے وہ کون؟ ابو جہل۔ ابو جہل کا نام کیا ہے؟ ابو جہل کی اصل کنیت کیا ہے؟ ابو جہل نام نہیں ہے، یہ مسلمانوں نے اسے ابو جہل کہنا شروع کیا تو ابو جہل نام پڑا، ورنہ مکے میں اگر ابو جہل مسلمانوں سے پہلے سے ابو جہل کوئی نہیں کہتا تھا، اسے ابو الحکم کہا کرتے تھے، ابو الحکم۔ تو اب یہ سردار ہے تو اس کا قتل ہونا تو ضروری تھا، تو یہ بھی قتل ہوا، لیکن کیسے قتل ہوا وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ۔ پہلے صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات ایک بار۔ اب آپ یہ دیکھیں کمال کی بات، بہت بڑے صحابی ہیں، مسلمان بھی ان شیعہ سنی سب کے نزدیک واقعاً اچھے آدمی مانے جاتے ہیں، حافظ قرآن بھی تھے، رسول اللہ سے بھی قرآن سیکھا اور رسول اللہ کے بعد پھر مولا کائنات سے سیکھا۔ نام ہے عبداللہ ابن مسعود۔ اصل جو قتل کیا ہے ابو جہل کو وہ عبداللہ ابن مسعود نے قتل کیا، اور قتل کیسے کیا یہ بھی کمال کی بات ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اس پورے لشکر میں سب سے چھوٹے قد کے تھے۔ میں اس ذہنیت بتانا چاہ رہا ہوں، اس ذہنیت کو سمجھیے جو عربوں کی ہوتی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود قد کے اعتبار سے بالکل چھوٹے، یعنی جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بیٹھے ہیں، چھوٹے سے قد کے، اور چھوٹا قد بھی تھا، وجود میں بھی چھوٹے ہی تھے۔ ایک روایت یاد آ گئی، وہ سن لیجئے۔ ایک دن رسول اللہ نے، اب کئی اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، مشکیزہ ٹنگ رہا تھا دیوار پر، تو رسول نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے کہ عبداللہ یہ مشکیزہ اتار دو، تو ان کا ہاتھ نہیں پہنچا اس مشکیزہ کو اتارنے میں۔ تو آپ جانتے رسول اللہ کے ایک دو صحابی بڑے لمبے لمبے بھی تھے، تو وہاں خلیفہ اول خلیفہ ثانی جیسے لوگ بھی تھے، دونوں کے قد ٹھیک ٹھاک مانے جاتے تھے، تو انہوں نے مذاق بنانا شروع کیا، یا رسول اللہ آپ نے بھی کس سے کہا ہے، اس کا ہاتھ کہاں پہنچے گا؟ اور دیکھ رہے ہیں آپ عبداللہ ابن مسعود، ٹانگیں دیکھیے یا رسول اللہ، تو دبلے پتلا آدمی تھے، قد بھی چھوٹا، تو انہوں نے کہا جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں ٹہنیاں، کہا جیسے ٹہنی ہوتی ہے ایسے تو ان کا پیر ہے، ان کا عبداللہ ابن مسعود۔ تو اس طرح سے مذاق بنایا، مگر کمال کا جملہ رسول نے جواب میں کہا۔ رسول نے، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، رسول نے فوراً فرمایا روز محشر، جملہ سنیے گا، فرمایا روز محشر ایک طرف جتنے سارے تمہارے اعمال، دوسری جانب اکیلے عبداللہ بن مسعود کی ایک ٹانگ ہوگی۔ اب آپ سمجھیے کتنا بڑا جملہ ہے، جو ٹانگ کے اوپر کہا تو رسول نے فرمایا ایک طرف تمہارے سارے اعمال، ان کی ٹانگ اکیلی، ایک ٹانگ تمہارے سارے اعمال پر بھاری ہوگی۔ تو عبداللہ بن مسعود وہ آدمی ہے۔ اب سمجھیے مگر عبداللہ بن مسعود نے قتل کیسے کیا؟ عبداللہ بن مسعود کو ابو جہل نے بھی اذیتیں پہنچائی تھی مکے میں۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو جنگ ختم ہونے کے بعد ہوا یہ کہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ابو جہل کا کیا ہوا، ارے قتل ہوا، یہ بھاگ گیا، کیا ہوا، تلاش کرے، مین آدمی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان میں دیکھو کہ ان میں تو نہیں ہے۔ تو لوگ ڈھونڈنے لگے، تو رسول نے فرمایا اس کی ایک پہچان بتا رہا ہوں میں تمہیں، اگر ڈھونڈ رہے ہو نہ ملے تو اس کی پہچان بتا رہا ہوں ابو جہل کی۔ کیا پہچان ہے؟ فرمایا اس کے گھٹنے پہ نشان ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ مکے میں ایک دن یہ مجھ سے جھڑپ رہا تھا، کچھ بدتمیزی رسول سے کر رہا تھا، تو رسول اللہ نے اس کو دھکا دے دیا تو یہ منہ کے بل گرا ابو جہل۔ تو جیسے یہ گرا تو اس کے گھٹنے سامنے پتھر اتر پڑ لگے، تو اس کے زخم ہو گیا تھا۔
تو زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر وہ زخم کا نشان باقی تھا. رسول نے فرمایا اگر پہچاننے میں دقت ہو رہی ہو تو میں طریقہ میں بتا رہا ہوں پہچان. ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہے. زخم ٹھیک ہو گیا تھا مگر اس کے زخم کا نشان ہے. اب لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا اس کو کہ شاید لاشوں میں مل جائے. مگر اصل عبداللہ ابن مسعود نے کیسے قتل کیا؟ ایک مولا ہی کا یعنی اسی جنگ میں جو ایک بہادر ہے وہ گیا اور وہ بتاتا ہے کہ میں جیسے میدان میں گیا, اس کا نام بتایا ہے معاذ بن عمرو. معاذ بن عمرو نے یہ سنا کہ مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحکم کا خیال رکھنا, یعنی سردار کا خیال رکھنا کہ اس کو, چونکہ سردار قتل ہونے کا مطلب یعنی بات ختم ہو گئی, بچا ہی کیا ہے. حوصلے پست کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ مین سردار کو مار دو. سردار اگر مر گیا تو پھر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, حوصلے پست ہو جاتے ہیں. اور یہ اگلی جنگ میں آئے گی انشاءاللہ کل کی مجلس میں کہ کس طریقے سے لوگوں نے جو اعلان کر دیا تھا جنگ احد میں کہ قد قتل محمد, رسول اللہ قتل کر دیے گئے, محمد قتل کر دیے, مسلمان بھاگ گئے. تو سردار کو مار دو. تو اس لیے سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سردار کی حفاظت کرنی ہے, سردار کو نہ کوئی مار دے. اسرائیل کی پوری کوشش یہ تھی, امریکہ کی بھی, حالانکہ وہ بعد میں کہتا رہا شریک نہیں تھا مگر حقیقت ہے امریکہ کی بھی اسرائیل کی بھی پوری کوشش یہ تھی کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کسی بھی طریقے سے خامنہ ای صاحب کو مار دے. پوری کوشش تھی مگر پوری موساد فیل ہو گئی پوری کوشش کے باوجود. اور وزیر جنگ جو ہے اس نے ابھی بیان دیا کہ جنگ کے درمیان میں ہم پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کہیں سے کوئی ایسا سراغ مل جائے, پتہ چل جائے کہ خامنہ ای صاحب فلاں جگہ پر موجود ہے تاکہ وہیں بمباری کر دیں یا وہیں ڈرون مار دیں, کچھ ختم کر دیں. تو لوگوں نے پوچھا تم نے امریکہ سے جو ہے اس سلسلے میں بات کی تھی مارنے کے لیے؟ کہا ہمیں امریکہ سے پوچھنے کی ضرورت تھوڑی ہے ایسے کام کے لیے. مگر خامنہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو نہیں شہید ہونے چاہیے تھے اس وقت مگر وہ شہید ہو گئے. لیکن خیر ان کی قسمت میں شہادت تھی. لیکن خامنہ ای صاحب شہید نہیں ہو سکے تمام تر کوششوں کے بعد, کیونکہ جانتے تھے اگر خامنہ ای صاحب شہید ہو گئے تو پھر ایران کا حوصلہ خود ہی پست ہو جائیں گے اور پھر بہت بڑا فرق بیٹھ جائے گا. تو یہ دشمن کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جنگ کا طریقہ بھی ہوتا ہے, سردار کو بچانا ہے. تو دشمن کہہ رہے ہیں کہ ابو الحکم کو ذرا خیال رکھنا کہ مسلمان ابو الحکم کو نہ قتل کر دیں. جیسے ہی وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, شور مچا کر کہہ رہے ہیں خیال رکھنا, تو یہ جملہ سن لیا ہے. انصاری ہے لڑکا یہ جو مولا کی فوج میں, رسول کی فوج میں, اس کا نام ہے معاذ بن عمرو. کہتا میں نے سن لیا. اچھا یہ معاذ بن عمرو بن جموح, اور یہ عمرو بن جموح اس کا واقعہ میں کل پڑھوں گا کہ یہ آدمی کون تھا. آپ سن کے تعجب کریں گے. جنگ احد کے موقع پر بیان کروں گا کہ یہ بیٹا تو یہاں پر آیا ہے, باپ وہاں تھا عمرو بن جموح جنگ احد میں, اگلی جنگ میں. تو اس نے سن لیا, اس نے کہا اچھا. تو اس نے کہا پھر میں کسی اور کو نہیں, بس اسی کی تاک میں لگ جاتا ہوں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پیچھے پڑ گیا معاذ بن عمرو بن جموح, اور اس نے موقع دیکھ کے حملہ کر دیا ابو جہل پر. تو ابو جہل کے پیر پر تلوار لگی اور ابو جہل وہیں پر زخمی ہو گیا, اٹھ گیا. مگر جو مشرکین تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ اس لڑکے نے ابو الحکم پر حملہ کر دیا ہے معاذ نے, تو وہ اس پر ٹوٹ پڑے. اور نتیجہ یہ ہوا, اور سب سے زیادہ جو تاریخ بتاتی ہے کہ چونکہ ابو جہل کا بیٹا بھی موجود تھا. ابو جہل کے بیٹا کا نام کیا ہے؟ اکرمہ بیٹا موجود تھا وہاں پر. اکرمہ نے دیکھا کہ میرے باپ پر حملہ کیا ہے اس نے, تو اس نے اس کو قتل کر دیا. تو یہ بھی شہید ہو گیا. جس نے ابو جہل پر حملہ کیا تھا, حملہ تو کر دیا مگر چونکہ اس نے حملہ کر دیا بیٹے نے, نتیجہ یہ ہوا کہ معاذ یہاں پر شہید ہو گیا. ایک بار سلوات پڑھ لی, تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے بھائی, تھوڑا سا آگے آ جائیے. یہ جو معاذ بن
پہلا حملہ کیا تھا معاذ نے، نہیں سوری معاذ، یہ معوذ نام آیا ہے، معوذ بن عفرا نے اسے پر وار کیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا، بیٹے نے دیکھا اسے قتل کر دیا۔ مگر یہاں پر اب دیکھ لیا ہے تیسرے شخص نے، جس کا میں نے نام یہ بتایا، معاذ بن عمرو بن جموح۔ اس نے کہا کہ اچھا اس کو تو قتل کر دیا، یہ اب یہ جاتا ہے اور اس نے ابو جہل پہ اب کی بار اس نے وار کیا، مطلب اب اس کے وار کو دیکھا ہے اکرمہ نے۔ سمجھ گئے آپ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ معوذ نے جو وار کیا تھا، معوذ بن عفرا، تو اس نے پیر پہ وار کیا تھا، زخمی ہو گیا تھا، مگر دوسروں نے اس پر حملہ کر دیا، یہ معوذ بن عفرا یہ بیچارہ شہید ہو گیا۔ اب دیکھ لیا معاذ نے، اور جب معاذ نے دیکھا تو اب اس نے وار کیا، اس کو دیکھ لیا اکرمہ نے کہ میرے باپ پر حملہ کیا ہے، تو بیٹے نے باپ کا بدلہ لینے کے لیے، ابو جہل کا بدلہ لینے کے لیے اکرمہ نے اب معاذ پر حملہ کیا، تو اس کے شانے پر حملہ کیا، ہاتھ کٹ گیا، ہڈی کٹ گئی، فقط کھال باقی رہ گئی۔ اب دیکھیے واقعہ کمال، اور یہ آپ تعجب کریں، میں خود پڑھ رہا تھا مجھے بھی تعجب ہو رہا تھا کہ کس، یعنی بہت گہرا ربط ہے جنگ بدر کا اور امام زمانہ کی فوج کا۔ کل تو میں نے جملہ کہا ہی تھا، صرف عدد کا مسئلہ نہیں ہے فقط کہ وہ بھی 313 تو یہ بھی 313، اتنا نہیں ہے فقط، بہت گہرا ربط ہے، یعنی ہر طریقے سے قربانی کیسے، تو یہ 313 تھے، مگر کیسے کیسے تھے۔ وار کیا اکرمہ نے، ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کٹنے کے بعد ہڈی کٹ گئی، مگر یہ نیچے کی کھال رہ گئی۔ اب بیچارہ یہ دوسرا ہاتھ، یہ ہاتھ کسی کام کا نہیں ہے، اب دوسرا ہاتھ بچ رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے کیسے قتل کرے، کیا کیسے حملہ کرے، چونکہ ادھر اس کو بھی سنبھالنا ہے، کیسے کروں؟ تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ یہ تو مجھے پریشان کر رہا ہے ہاتھ، اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کیسے تھے، فوجی کیسے تھے، کہتا ہے میں نے اپنے پیر کے نیچے اپنا ہاتھ دبایا یہ، اور میں نے زور دیا تو وہ کھال یہاں سے کٹ گئی، ٹوٹ گئی، اور ہاتھ وہیں کے وہیں گر گیا۔ تصور کر سکتے ہیں آپ، سوچ سکتے ہیں کیسے مجاہد تھے واقعی۔ اسلام کی پہلی جنگ ہے یہ جنگ بدر، کہ کھال الجھ گئی تو مجھے لڑنے میں مجھے پریشان کر رہی ہے یہ، کہتا میں نے اپنے پیر سے ایسے دبایا ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو، اور پھر زور لگایا تاکہ یہ ہاتھ کٹ جائے، گر جائے، اور یہ ہاتھ ٹوٹ گیا، پھر تو گر گیا، کھال الگ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرے ہاتھ سے جنگ کی، مگر دوسرے ہاتھ سے جنگ تو کی، لیکن ابو جہل اب بھی قتل نہیں ہوا۔ اور کمال کی بات یہ دیکھے کہ جس کا ایک ہاتھ کٹ چکا ہے وہ شہید نہیں ہوا یہاں جنگ بدر میں، ایک ہاتھ رہ گیا، تب جنگ کرتے رہے، مگر شہادت یہاں پر قسمت میں نہیں تھی تو شہید نہیں ہوئے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ شخص تیسرے خلیفہ عثمان کے دور تک زندہ رہے، تیسرے خلیفہ عثمان کے دور تک، یعنی رسول اللہ کا پورا دور ختم ہو گیا، اسلام کی پہلی جنگ، ابھی یعنی 8 سال تو ابھی رسول اللہ ہی زندہ رہیں گے، رسول اللہ کے بعد پھر پہلا خلافت، دوسری خلافت، پھر تیسرے خلیفہ کے دور میں تب یہ دنیا سے گئے ہیں۔ تو حق تو بنتا ہے ایک بار صلوات پڑھ لیجیے۔ مگر ابھی تو بات رہ گئی ہے کہ ابو جہل قتل نہیں ہوا ہے، زخمی ہو گیا، پیر پر اس کے لگ گیا، اور بھی ادھر ادھر تلوار لگ گئی، مگر قتل نہیں ہوا، ابھی پکا ہی والا تھا چونکہ، تو رسول اب یہ زخمی ہوا پڑا تھا، تو رسول اللہ نے پہچان بتائی کہ دیکھو اس کے پیر پر بھی نشان ہے، کوئی قتل کرنے والا ہو تو بتاؤ کسی نے قتل کیا؟ کہا میں نے زخمی کر دیا تھا، معاذ نے بتا دیا زخمی تو میں نے کر دیا تھا، اس نے بھی تلوار ماری تھی، اس نے بھی زخمی کر دیا تھا، قتل نہیں ہوا۔ قتل کا مطلب کیا ہے؟ جب قتل ہونا یعنی گردن یہاں سے کاٹ دے، تو سر جدا کیا جاتا تھا، اس کے لیے کوئی رسول نے فرمایا ڈھونڈو، اس کا مطلب بھاگا نہیں، یہی ہوگا۔ تو اب جو ڈھونڈا تو اس کو مل گیا،
مل گیا وہ. اور سب سے اہم جو آدمی, قد میں سب سے چھوٹا, نام یاد ہے نا, قد میں سب سے چھوٹا دبلا پتلا آدمی عبداللہ ابن مسعود. فرمایا رسول اللہ یہ ہے. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا رسول اللہ ابو جہل مل گیا. تو کئی لوگ بڑھے قتل کر, چونکہ اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے, شرف ملنے والا ہے, انعام نہیں شرف, کہ ابو جہل کو قتل کیا جا رہا ہے. مگر رسول نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے, عبداللہ تم قتل کرو. عبداللہ ابن مسعود جو سب سے قد میں بھی چھوٹا ہے, دبلا پتلا آدمی ہے, پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی, اور ایک طرف یہ مشرکین کا سردار, عبداللہ ابن مسعود گئے قتل کرنے کے لیے. تو یہ کیا کہتا ہے, تو کیوں آیا ہے, تو کیوں آیا ہے, یعنی پورے لشکر میں سے تو ہی کیوں آیا ہے. اب دیکھیے اس کی ذہنیت بتانا چاہ رہا ہوں میں, چونکہ کہتا ہے کہ تو کیوں آیا ہے. کہا میں تجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہوں. کہ تو مجھے قتل کرے گا, یعنی وہی بات جو پہلے گزر چکی, میں خاندانی آدمی, تو مجھے بڑا آدمی قتل کرے کوئی خاندانی, تو کیوں مجھے قتل کرے گا. کہ نہیں میں ہی تجھے قتل کروں گا. کہا محمد نے کہا ہے. کہا ہاں. کہنے لگا تو ٹھیک ہے, اچھا, مگر میری 2-3 باتیں ہیں, اس پر عمل کرنا. قتل تو کر دے لیکن میری 2-3 باتیں ہیں میری, اس پر عمل کرنا. کہنے لگا بتاؤ. کہنے لگا پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو میرے سر پر جو خول میں نے جو بتایا تھا, وہ خول جو ہے سر پر, یہ بڑا قیمتی ہے, یعنی وہی سرداروں والا, تو اس کو پہلے مت اتارنا, اسے ایسے ہی لگے مجھے قتل کرنا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں واقعی سردار ہے, وہ سردار کا سر رکھا ہوا ہے. یہ ذہنیت. کہنے لگا اور تو دوسری بات یہ ہے کہ جب قتل کرو گے تو گردن میں میری نیچے سے کاٹنا, اوپر سے نہیں, یعنی یہاں سے نہیں, نیچے سے کاٹنا. کہ اس کا کیا ہوگا. کہنے لگا تاکہ یہ گردن لمبی رہے, جہاں رکھے تو میرا سر اونچا نظر آئے, رکھنے میں اونچا نظر آئے کہ ہاں واقعی یہ سردار ہے. کہتا ٹھیک ہے. اور ایک بات اور ہے, کیوں بھی بتاؤ. کہنے لگے جب سر کاٹ لو میرا تو ادھر ادھر نہیں, بیچ میں رکھنا, تاکہ پتہ چلے کہ واقعی سردار ہے تو بیچ میں سر ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا ایک پر بھی عمل نہیں کروں گا, ایک پر بھی عمل نہیں کروں گا. اور عبداللہ ابن مسعود نے سب سے پہلے وہ خون اتارا, پھر اس کے جڑ سے اس کا گلا کاٹا, اور بجائے بیچ میں رکھنے کے سائے میں رکھا, تاکہ اس کی ایک بھی خواہش پوری نہ ہو سکے. صلوات پڑھیے محمد وعلى بھائی. وقت گزرتا جا رہا ہے, کئی باتیں بڑی انٹرسٹ ہیں, پڑھنے لائق ہے. پڑھ سن لیجیے ایک آدھی بات اور. ایک دشمنوں میں سے مشرکین کے لشکر میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے امیہ ابن خلف. یہ بھی قتل ہوا. یہ امیہ ابن خلف جو تھا عبد الرحمن ابن عوف, بڑی دوستی تھی جس میں مکے میں تھی. اور عبد الرحمن ابن عوف جب مسلمان ہوئے, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, مگر ان کی دوستی برقرار رہی. تو یہ کہتا تھا کہ تم نے نام بدل دیا. کہ ہاں, کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف کا جو اصل نام تھا وہ عبد عمرو نام تھا. عبد عمرو, عمر ختم ہو گیا, بعد میں انہوں نے نام بدل دیا, اسلام لے کر آئے تو نام بدل دیا, تو انہوں نے نام رکھ دیا عبد الرحمن. مگر یہ امیہ بن خلف سے دوستی تھی, تو وہ کہتا تھا کہ تم نے یہ نام کیوں بدل دیا, میں تمہیں اس نام سے نہیں پکاروں گا, یعنی جو مسلمانوں والا نام ہے, تم نے اپنا باپ کا رکھا ہوا نام بدل دیا, تم اب اس نام سے کو بلا دو گے. کہاں. کہنے لگا مگر مجھے یہ نام پسند نہیں ہے, میں تمہیں اس نام سے نہیں پکاروں گا. تو اب بیچ کا راستہ نکالا گیا. انہوں نے کہا اگر تم مجھے پرانے نام سے, چونکہ میں نام بلا چکا, میرا اپنے باپ کا نام ختم, اگر تم مجھے اس نام سے آواز دو گے تو میں تمہیں کبھی بھی جواب نہیں دوں گا. تو اب دوستی کا مسئلہ تھا, تو کہنے لگا پھر بیچ کا راستہ نکالا جائے. بیچ کا راستہ کیا ہے. کہنے لگے ایک کام کرو, پھر عبد الرحمن کے بجائے میں تمہیں عبداللہ کہہ دیا کروں گا. چلو ٹھیک ہے, رحمان کو نہیں میں جانتا, میں تو عبداللہ پکار لوں گا. عبداللہ نام رکھے جاتے تھے. تو اب بیچ کا راستہ یہ ہو گیا کہ عبداللہ کہا کرتا تھا, اب دوستی برقرار ہے. اور اتفاق سے یہ امیہ بن خلف یہ ادھر لشکر میں ہے کفار مشرکین کے ساتھ, ادھر سے لشکر میں موجود ہے عبد الرحمن ابن عوف.
مگر جس وقت کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف نے جنگ کے موقع پر چونکہ جو مال غنیمت ہوتا تھا، جو جس کے ہاتھ لگ کے جو مال غنیمت وہ ہوتا تھا، کتنے لوگ مال غنیمت ہی کے لیے جاتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے، عبد الرحمن معمولی آدمی نہیں ہے، عبد الرحمن کی بھی حیثیت ہے عبد الرحمن ابن عوف کی. اور اہل سنت کے یہاں جو خاص طور سے روایت موجود ہے عشرہ مبشرہ کے کہتے ہیں کہ اس میں ان کا بھی نام ہے میرا. تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ جناب علی، میں نے جنگ بدر میں جو مقتول تھے مشرکین کے، ان کے جسموں سے زرہیں اتاری مال غنیمت کے طور پر، اور میں نے اپنے ہاتھ پہ ڈال رکھی تھی، اور میں میدان سے آ رہا تھا، جنگ تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور کچھ لوگوں کو جو اسیر کر لیا گیا تھا. تو اسی وقت اس شخص نے، کیا نام ہے، امیہ بن خلف نے کہ مجھے آواز دی. تو اس نے پرانے نام سے آواز دی، کہا میں نے جواب نہیں دیا. پھر اسے یاد آیا تو اس نے پھر عبداللہ کہہ کر پکارا، عبداللہ. یوں میں نے کہا ہاں. پھر میں نے جواب دیا. کہنے لگے کیا تم غنیمت کے طور پر یہ اٹھا رہے ہو مال، یہ تم نے کیا لے رکھا ہے؟ میں تمہیں ان سے کہیں بہتر ہوں تمہارے لیے. امیہ بن خلف اپنے بیٹے کے ساتھ تھا، تو وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے ہوئے اور کہہ رہا ہے کہ اسے چھوڑو، تم مجھے لے چلو اپنے ساتھ. یعنی جب اپنے ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی سلوات پڑھے اور آگے آ جائیے، جگہ دے دی. اور برسر سلوات پڑھے اور آگے آ جائیے، ابھی جگہ ہے. جو اسیر کر لیا تو یہ بھی ایک طرح کا مال غنیمت ہوا. جو سامان ہے وہ تو ہے ہی، جن کو اسیر کر لیا جاتا تھا، قیدی کر لیا جاتا تھا، تو یہ بھی مال غنیمت میں مانا جاتا تھا. اب اس میں کچھ ایسے ہیں جن کو غلام بنا لیا گیا تو غلام کے طور پر بیچ رہے ہیں، یا ان کا اگر چاہنے والے ہیں، خاندان والے ہیں، تو آئیے فدیہ دیں، وہ اس کا چھڑا کر لے کے جائیں. وہ طے ہوتا تھا کہ مطلب 1000 درہم، 2000 درہم، 5000 درہم ایسے ہوئے. اس جنگ میں بھی کئی ایسے ہوئے، ابھی تو وقت نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا کہ کئی رسول اللہ نے کہا کہ ان کا فدیہ مقرر کیا گیا کہ ایسے ایسے جو اسیر ہوئے تھے 70 آدمی، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کا فدیہ کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا اور رہا ان کو کیا نہیں جا سکتا. تو رسول نے ایک ترکیب نکالی کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ انہیں مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں. یہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں تعلیم کی اہمیت کیا ہے. کہ اگر چھٹنا چاہتے ہیں تو 2 سال تک پڑھاؤ انہیں، یا 1 سال تک انہیں فری پڑھاؤ، تو فری تھا وہ تو وہ پھر پڑھاتے تھے تاکہ ان کا وہ فدیہ ہو جائے، اور 2 سال کے بعد مثلا پھر ہم بھی آزاد ہو جائیں. اس میں کچھ ایسے بھی بعد میں پھر مسلمان ہو گئے. تو عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ عبداللہ چھوڑو اسے، تم مجھے اور میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے چلو. وہ زرہ جو تم نے رکھی ہے ساتھ میں، ان سے کہیں بہتر میں ہوں. یعنی میرے گھر والے آئیں گے، چھڑا کے لے جائیں گے، تمہیں فدیہ دے دیں گے اس کا غنیمت کے طور پر، کام آنے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ مجھے پسند آئی، بات کی بات صحیح ہے، کہ میں نے جلدی سے وہ زرہ پھینکی، ایک ہاتھ سے باپ کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے بیٹے کو، کہ چلو، اور یہ قیدی بنا کر ان کو لے کر جا رہے ہیں. مگر یہ آدمی بہت بڑا ظالم تھا، اور آپ نے سن رکھا ہوگا خاص طور سے جناب بلال کے بارے میں. جب بلال شروع میں اسلام لے کر آئے تھے تو جناب بلال کے اوپر بڑا ظلم کیا گیا، اور اتنا ظلم یعنی پتھروں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا. یہ سب طریقے یہ کرتا تھا امیہ بن خلف. یہ اس طریقے سے یعنی پتھروں کے اوپر لٹا دیا، گرمی میں لٹا دیا، پتھر اوپر رکھ دیے سینے کے اوپر، ریت کے اوپر لٹا دیا، بڑے بڑے اذیتیں پہنچائی ہیں. اور وہ ہے کہ وہ سارے مسلمان اس وقت جو کلمہ پڑھ چکے تھے الاحاد احاد احاد کرتے رہا کرتے تھے، یعنی بس خدا ایک ہی، خدا ہی ہے، خدا ہی ہے، وہ کلمہ پڑھتے تھے. کہتے ہیں کہ دونوں کو، میں بیٹوں کو باپ کو لے کر جا رہا تھا، دور سے نظر پڑ گئی کس کے، جس کے اوپر ظلم مکے میں کیا. ایک دن تمہارا ہے، ایک دن تمہارا اوپر بھی وقت آئے گا. بالکل یہ کہتے ہیں نا وہ ٹیٹ فور ٹیٹ. اب وہ جیسے کو تیسا والی بات آ گئی. جیسے ہی جناب بلال نے دیکھا کہ اچھا یہ، وہ بھاگ کے دوڑ چڑھ، ارے اس نے اتنا ظلم کیا ہے، یہ بچ کر نہیں جانے دوں گا. بہت کہا ان سے کہ بھائی یار اس کو نہ مارو نہ مارو، یہ میرے قیدی ہے میرے. کہنے لگا اگر میں زندہ ہوں تو یہ زندہ نہیں رہ سکتا. پھر مسلمانوں کو آواز دی جناب بلال نے
کہ آؤ امیہ بن خلف کو لیے، اور مسلمان پھر دوڑے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے اس کے بیٹے کے اوپر وار کیا۔ بیٹے کو جب قتل کیا تو پھر وہ باپ چیخنے لگا، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ہو باپ تو باپ ہوتا ہے۔ باپ نے جب بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو باپ چیخا، اس کے بعد مسلمانوں نے پھر باپ کو بھی قتل کر دیا۔ مگر جو آدمی عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں زندگی بھر مجھے افسوس رہا کہ اس سے اچھا تو میں اپنی زرعی ریل لے کے چلا جاتا، وہی اچھا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ سے زرع بھی چلی گئی اور یہ دونوں بھی قتل ہو گئے۔ مال غنیمت کے طور پر ظاہراً کچھ نہیں ملا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بھائی میں کئی باتیں اور ایسی تھی جو میں پڑھ سکتا تھا اور پڑھنے لائق تھی، ہو سکتا ہے کل پڑھ دوں، ورنہ کل اگلی جنگ ہوگی، چونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس اور ہماری منزل ذرا دور ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ موقع ہے جو میں آپ کو سنا سکتا ہوں، ورنہ یہ چیزیں آپ کو کوئی سنائے گا نہیں، کوئی بتائے گا نہیں کہ کیا ہوا، کہ جنگ میں کیسے کیا ہوا۔ خیر، تو جناب علی 70 لوگ قتل ہوئے مشرکین میں سے، 70 ہی اسیر کر لیے گئے۔ مسلمانوں میں سے قتل ہوئے فقط 14، اور کیسے کیسے وہ میں نے چند کی مثالیں بھی دی ہیں، اور بھی کئی بیان کر سکتا تھا میں۔ مگر ایک طرف یہ چھوٹی سی تعداد، ایک طرف اتنا بڑا لشکر، ایک طرف سارے اسلحے، ایک طرف کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمان غالب آ گئے۔ یہ بھگدڑ مچ گئی، باقی لوگ بھاگ گئے سارے، واپس سب مکے چلے گئے، اور مکے میں ہر گھر میں ماتم بپا ہوا، اور خاص طور سے بنی امیہ کے کئی لوگ قتل ہو گئے۔ معاویہ کا بھائی قتل ہوا تھا، حنظلہ نام ہے، ابھی تو میں نے بتایا نہیں۔ جو 70 لوگ قتل ہوئے اس میں معاویہ کا نانا بھی قتل ہوا، معاویہ کے نانا کے بھائی کا قتل ہوا، معاویہ کا ماموں قتل ہوا، اور معاویہ کا سگا بھائی قتل ہوا جس کا نام حنظلہ تھا۔ یہ نام میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں، اور جنگ بدر کی اہمیت کو سمجھیے کہ یزید نے اس دن کہا تھا جب واقعہ کربلا ہو چکا اور شہدائے کربلا کے سروں کو دیکھا، تو تب کہتا ہے کاش میرے وہ اجداد آج ہوتے جو جنگ بدر میں قتل ہوئے، اگر وہ آج ہوتے تو آج وہ مجھے دعا دیتے کہ میں نے ان کا بدلہ اب لے لیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو کہتے ہیں مسلمان ہو گیا تھا نا، اگر مسلمان ہو گیا تھا تو پھر کیسے یاد کر رہا ان کافروں کو؟ بھئی اگر معاویہ مسلمان تھا، اس کا بیٹا مسلمان تھا، یزید خلیفہ مسلمین بنا ہوا تھا، خلیفہ رسول بنا ہوا تھا، تو اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس میں قتل ہوئے دشمن مسلمانوں کے، رسول کے، نبی کے، ان کا بدلہ لے رہا ہے اہل بیت کو قتل کر کے، حسین کو قتل کر کے، رسول کے نواسے کو قتل کر کے۔ کہہ رہا ہے کہ آج اگر وہ ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے، ان کی روحوں کو میں نے خوش کر دیا۔ یہ ربط ہے، اور باقی بات انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ مگر حسین کے ساتھ بھی کیسے کیسے لوگ تھے جو دل و جان سے شہید ہونے والے، دل و جان سے ساتھ دینے والے۔ میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں گا تو آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ جیسے بدر میں مولا رسول اللہ کے ساتھ تھے، ایسے ہی کربلا کے موقع پر مولا حسین کے ساتھ۔ مولا تو سب سے کہہ رہے تھے تو میری جان کے دشمن ہے، تمہاری جان کے دشمن نہیں ہے، میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں، چلے جائیے، مگر نہیں گئے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام ہے مسلم ابن اوسجہ، شہداء کے ناموں میں سے، صحابی رسول ہے، صحابی امیر المومنین ہے، صحابی امام حسن، اور اب صحابی امام حسین۔ 86 سال کی عمر ہے، 86، ساتھ میں ان کی زوجہ ہے، کنیز ہے، بچہ بھی۔ مسلم بن اوسجہ، جس وقت جنگ شروع ہوئی ہے تو مسلم بن اوسجہ نے، اب اگر تھوڑا سا ٹائم 5 منٹ مجھے لینی پڑیں گی آپ کی، اور مجلس میں تمام ہو رہی ہے، اسی پر یہی مصائب اور یہی جنگ کا نقشہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ جس وقت جنگ ہوئی ہے نا تو امام نے فرمایا نماز کا وقت ہو گیا، امام کو بتایا گیا مولا نماز کا وقت ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے دعائیں دی، پروردگار تمہیں اللہ روز محشر نمازیوں میں شمار کرے۔ اس میں کئی لوگ تھے، ادھر سے جو قتل ہوئے ابھی ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو جب صبح سویرا جب جنگ ہونا شروع ہوئی تھی تو یہ مسلم بن اوسجہ نے پروگرام بنایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار تو تھے، کھڑے ہو گئے،
اور کھڑے ہونے کے بعد پورے لشکر سے اپنے یعنی شہداء اسلام میں ان سے کہا، ایک ایک کا نام لے گئے، ابن شاکر و فلاں و فلاں، جس میں حبیب بن مظاہر، کیا اللہ نے ہمیں اسی دن کے لیے زندہ رکھا تھا کہ ہم یہ دیکھتے رہے؟ ہماری زندگی میں ایک تیر بھی حسین اور حسین کے گھر والوں کی جانب نہیں آنا چاہیے، حسین کے خیمے کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ تو کہنے لگے پھر کرنا کیا ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر ایسا ہے، ایک کام کرتے ہیں، حسینی خیموں کے آگے اپنے گھوڑے لگا دو۔ ذرا میری طرف متوجہ رہیے گا، حسینی خیموں کے سامنے گھوڑے لگا دو، جن کے پاس گھوڑے ہیں وہ گھوڑے پر رہیں، جن کے ساتھ گھوڑے نہیں ہیں وہ گھوڑوں کے درمیان میں آئیں۔ اب یہ سارا پروگرام یہ کون کر رہا ہے؟ مسلم بن اوسجا۔ غور سے سنیے گا، دیکھتے بھی رہیے گا میری طرف۔ تو حسینی خیموں کے سامنے ایسے گھوڑے لگا دیے گئے لائن سے۔ جو لوگ گھوڑوں پر تھے وہ تیر، ادھر سے بارش ہو رہی ہے تیروں کی، تیر چلا دیے گئے، اور ادھر انہوں نے گھوڑوں کے اوپر اپنے ہاتھ سے، اپنی تلوار سے، اپنے ڈھال سے، اپنے جسم سے یا گھوڑے سے جو تیر آ رہے ہیں وہ تیروں کو روکا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے اس طریقے سے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے، اچھا کچھ تیر ایسے تھے جو گھوڑوں کے درمیان سے آ سکتے تھے۔ تو مسلم نے فرمایا کہ نہیں، جن کے پاس گھوڑے نہیں ہیں وہ گھوڑوں کے درمیان میں گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں۔ تو گھٹنوں کے بل زمین پر بٹھا دیا گیا جن کے پاس سواریاں نہیں تھی، اور وہ اپنے سینوں پر، ہاتھوں پر اس طریقے سے وہ روک رہے ہیں۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ واقعی تیر ادھر سے مسلسل برس رہے تھے، مگر ایک تیر بھی امام کے خیمے کی جانب نہیں جا پایا۔ یہ امام کے چاہنے والے، یہ شہداء کربلا، یہ معمولی فضیلت نہیں ہے۔ امام زمانہ جو سلام بھیجتے ہیں شہداء کربلا پر، ایسے ہی نہیں بھیجتے ہیں۔ اور امام زمانہ نہیں، ہر ایک امام، چوتھے امام سے لے کر 12ویں امام تک ہر ایک امام درود اور سلام جو بھیج رہا شہداء کربلا پر، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ رسول سے یعنی مولانا اسی لیے نہیں کہا کہ میرے نانا کو، میرے بابا کو، میرے بھائی کو، کسی کو بھی ایسے صحابہ نہیں ملے جیسے مجھے ملے۔ یہ ہے وہ ان کا کمال، دیکھیے اب آپ، تیروں کی بارش ختم ہو گئی، اور تیروں کی بارش کے بعد اب جو ہے یہ ہوا کہ بھائی کوئی شہید تو نہیں ہو گئے، مسلسل تیر برس رہے تھے، ہاتھوں سے روک رہے تھے، ایسے روک رہے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا دیکھو کوئی میرا جانباز کوئی شہید تو نہیں ہوا۔ تو کئی لوگ گئے، دیکھا، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کسی نے آ کر مولا کو خبر دی کہ ہاں مولا، مسلم بن اوسجا وہ شہید تو نہیں ہوئے مگر زیادہ دیر زندہ بھی نہیں رہیں گے، تھوڑی دیر کے مہمان ہیں، جسم میں ابھی روح باقی ہے۔ امام تیزی کے ساتھ گئے، چونکہ مسلم کے جسم کے اوپر بہت تیر آگ لگے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے روکا، جسم سے روکا، اور پھر آخر میں جسم میں طاقت نہیں رہی تو وہ گر گئے۔ اب امام علیہ السلام مسلم کے قریب گئے، جسم سے تیروں کو نکالا، مسلم کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا۔ مسلم نے محسوس کیا میرا سر مولا کے زانوں پر، فوراً مسلم اپنے سر کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، لیکن امام علیہ السلام نے سر کو واپس رکھ دیا۔ مسلم فرماتے ہیں مولا میں نے حق ادا کر دیا، میرے حق میں نے کوئی کوتاہی تو نہیں کر دی، میں نے حق کی وفا ادا کر دیا۔ مولا نے فرمایا ہاں مسلم تم نے حق ادا کر دیا۔ اب ایک مرتبہ مولا کے ساتھ یہاں حبیب ابن مظاہر اور دیگر افراد جو ابھی صحیح سلامت تھے وہ کھڑے ہوئے ہیں اصحاب میں سے۔ تو سب سے پہلے جو تاریخ کہتے ہیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے فرمایا مسلم اب تم زیادہ دیر زندہ رہنے والے نہیں ہو، کوئی وصیت ہو تو بتا دو، کوئی وصیت ہو تو بتا دو تاکہ ہم پورا کر سکیں۔ مسلم نے پورے جسم کی طاقت کو سمیٹا، فرمایا ہاں خیمے میں زوجہ موجود ہے، کنیز موجود ہے، بیٹا موجود ہے، اس کے لیے وصیت نہیں ہے، وصیت ہے تو فقط اسی باپ کے لیے جب تک زندہ رہنا میرے امام پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اتنا جملہ کہا جسم سے روح نکل گئی۔ مسلم بن اوسجا وہیں پر اسی وقت شہید ہو گیا، صرف اتنا جملہ کہا۔ مسلم کی لاش آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی ہے،
امام کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، گرم گرم آنسو جو مسلم کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ ابھی امام دیکھ ہی رہے تھے، یعنی اسی طریقے سے سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، سر ابھی امام کے آغوش ہی میں تھا۔ اب جیسے ہی امام نے سر اٹھایا، دیکھا کہ ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، اتنا چھوٹا ہے تلوار مائل کیے ہوئے ہے اور مقتل کی جانب جا رہا ہے، جہاد کرنے کے لیے تلوار زمین پر خط کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ امام نے فوراً متوجہ ہوئے، امام نے کہا یہ کون بچہ ہے، کس کا بچہ ہے؟ دیکھو ایسا نہ جائے پھر سے کوئی تیر آ جائے اور یہ بچہ شہید ہو جائے۔ کئی صحابی جلدی سے گئے، بچے کو اٹھا کر لے کر آئے، امام کے سامنے کھڑا کر دیا۔ امام نے فرمایا بیٹا کون ہو، کس کے فرزند ہو، خیمے میں واپس چلے جاؤ۔ بچہ بھی خیمے میں کھڑا رہا، امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹا کس کے بیٹے ہو، جاؤ خیمے میں چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ بچہ کہتا ہے مولا جس مسلم کی لاش آپ کے زانوں پر ہے اسی مسلم کا میں بیٹا ہوں، اسی مسلم کا بیٹا ہوں۔ امام تڑپ گئے، سینے سے لگایا پیار کیا۔ امام نے فرمایا بیٹا واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، چلے جاؤ خیمے میں۔ بچہ کہتا ہے کہ مولا میری ماں ہی نے تو مجھے بھیجا ہے، لیجیے میرے مجلس تمام کر دی۔ کہتا ہے کہ مولا میری ماں نے تو مجھے بھیجا ہے سوار کرنے تیار کر کے۔ ایک مرتبہ بھی مولا بچے سے گفتگو کر رہے تھے، خیمے کا پردہ ہٹا، ایک خیمے سے آواز آئی مولا مسلم نے قربانی دی ہے، وہ قربانی اس کے لیے، میں عورت ہوں، میرے اوپر جہاد ساقط ہے، میں جہاد کر نہیں سکتی، مولا میری جانب سے یہ چھوٹا سا ہدیہ قبول کیجیے تاکہ روز محشر میں آپ کی والدہ کے سامنے ذکر کر سکوں، اے میری شہزادی آپ کے لال پر میں نے اپنے لال کو قربان کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما